میرا دل کرتا ہے کہ جب آپ ٹیچر بنے یا میں ٹیچر ہوں تو کم از کم ہم کسی کے خواب کو چکنا چور نہ کریں. ہم کسی کے کندھے پہ تھپکی دے کے اسے شاباشی ضرور دیں, اس کو بتائیں کہ دنیا میں ناممکن کچھ نہیں ہوتا. یہ صرف اندر خیال ہرڈل سب سے بڑا انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے, اور وہ ہرڈل یہ کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. یقین کیجئے کہ اگر آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, کچھ کر کے دکھانا ہے, لائف میں ہیرو بننا ہے, تو آپ اس کے لیے رائٹ مٹیریل ہیں. رائٹ مٹیریل کس طرح ہے؟ کیونکہ جنہوں نے کر کے دکھانا ہوتا ہے ان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس خواب ہو, کوئی ٹارگٹ ہو اور گول ہو. سعدی شیرازی فرماتے ہیں اللہ سے کبھی مانگنا ہے اپنی اوقات دیکھ کے نہ مانگنا, اس کی شان دیکھ کے مانگنا. مردوں کی بھی گرومنگ کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں بتائے گا بھائی گاڑی چلانی ہے تو سیکھی تو آپ نے چلانی شروع کی. نبھا کیسے کرنا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے, کیسے لے کر چلنا ہے, اس کی عزت کروانی ہے, اس کی شناخت ہونی چاہیے, اس کو ویلیو دینی ہے. اگر آپ کی اپنی بیوی آپ اس کو عزت نہیں دیتے تو پھر آپ کا اس کا مطلب آپ کے پاس عزت نہیں ہے. آپ کے پاس اگر رسپیکٹ ہے, اگر آپ کے پاس ایک لو ہے, اگر آپ کے پاس واقعی اندر کچھ دینے کے لیے ہے, تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس کی عزت کریں گے, آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. دوستی, دوست, اس کو ورڈ میں دیکھنا, یہ دو ست ہے, یہ دو لوگوں کا بغیر کسی لالچ کے ملنا ہے, جس میں کتھارسس مقصد, جس میں مقصد ہے کہ یار اس سے شیئرنگ کی جا سکتی ہے. ایک ایسا اعتماد ہے جس میں نقصان نہیں ہے, جس میں پتا کہ یار یہ مجھے میری ضرورت ہے, یہ اس کے بغیر. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو ڈھونڈیں جو آپ کے قدردان ہیں. ہمیں زندگی میں ایسے لوگ ضرور تلاش کرنے چاہیے. دیکھو میں کاؤنسلنگ دیتا ہوں, میرے پاس 80% ان لوگوں کی آتی ہے جن کو کوئی سننے والا نہیں ہوتا. دے آر رچ, ان کی گاڑی بہت اچھی ہوتی ہے, ان کے ساتھ جو گن مینز اور ڈرائیورز آتے ہیں وہ دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں, ان کا سوٹ بہت مہنگا ہوتا ہے, ان کی انکمز بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن ان کا کوئی نہیں ہوتا. تو مجھے حضرت علی کی کوٹ یاد آتی ہے کہ اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے, جس کا دوست کوئی نہیں ہے, جس کا اپنا کوئی نہیں ہے. شکر کا تعلق وسائل کے ساتھ نہیں ہے, شکر کا تعلق احساس کے ساتھ ہے کہ جو میرے پاس ہے اس میں میرا کمال نہیں, میرے اللہ کا کمال. ایمان کیا, شکر گزاری کتنی ہے, یہ اللہ کی یاد ہے. اللہ کی یاد یہ ہے کہ نعمتیں ملی ہیں, نعمتیں دینے والے کو بھولا نہ جائے. کرم ملے ہیں, کرم کرنے والے کو بھولا نہ جائے. حوالے اتنے بنے ہیں, ان حوالوں کے بنانے والوں کو بھولا نہ جائے. نصیب ملا ہے تو نصیب کی تخلیق کرنے والے کو بھولا نہ جائے. اس لمحہ با لمحہ اپنی زندگی کی گڈ لک کو یاد کرنا اور گڈ لک کو بنانے والے کو یاد کرنا ایمان ہے. یہ یقین ہے اس باری تعالیٰ کا کرم. جس کو پریزنٹیشن 6ٹھی 8ویں 7ویں سے آ جاتی ہے نا, وہ زندگی میں ترقی کرتا ہے. لیڈر کی سب سے بڑی طاقت کمیونیکیشن سکل, جو بات کرتا ہے. اس ملک میں بڑی دنیا قابل ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں, انہیں بتانا نہیں آتا ہم ہیں کیا, ہمارے کانسیپٹس کیا, آئیڈیاز کیا. گونگے ہیں, اس سے بڑا گونگا کون ہو سکتا ہے جس کے پاس بڑا علم ہے لیکن وہ بتا نہیں سکتا میرا ویو کیا. یو نو اباؤٹ میری فلسفی کیا, میرا راز کامیابی کا کیا. میرے جو نظریات ہیں میں اسے سمجھا سکتا ہوں. صرف میں نے صرف یہ پریکٹس کی ہے 21-22 سال زندگی میں کہ اپنی بات کو سمجھانا کیسے. خدا کے بندو, شکر دل کی کیفیت ہے, شکر فیلنگ ہے. اگر وہ دل میں فیلنگ نہیں ہے, اپنی اوقات سے زیادہ اپنی زندگی کی نعمتیں نہیں لگتی, آپ شکر گزار نہیں ہیں. اور یہ شکر گزاری اگر آپ نے خود پہ طاری نہیں کی ہوئی, آپ شکر کا مزہ نہیں لے سکتے. ایک کہیں لکھ کے رکھ لیجئے گا, جتنے شکر گزار ہیں اتنے خوش آپ ہوں گے, اتنا زیادہ لائف کو انجوائے کریں گے. حق سے زیادہ ہے نا جی. ہم لوگ الزام لگانے کو ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں. اگر آپ الزام لگانا چھوڑ کے ذمہ داری کو قبول کریں, آپ ایکسیپٹ کریں میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے, میری غلطی. یعنی واصف علی واصف کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم دوست کی بے وفائی کا گلہ کرتے ہیں. گلہ اپنی عقل کا کریں, اپنی عقل کا گلہ کیوں نہیں کرتے؟ جس نے ایک بے وفا کو دوست بنا لیا, یا اپنی کمزوری آپ نے دیکھی نہیں, آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے, تو الزام لگانے کی بجائے قبول کرنا یہ زیادہ ایک بڑا عمل ہے. تو آپ جب گولز بناتے جاتے ہیں, نئے پلانز, تو پھر آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں. اور یہ لائف کا بیسٹ ماڈل ہے. انسان کو اپنے آپ کو آرے لگانے کے لیے نئے گولز چاہیے, تبدیلیوں کو قبول کرنا چاہیے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے, انجوائے کرنا چاہیے تبدیلی. بعض اوقات پچھلی کامیابیاں بھی بعض اوقات نئی کامیابی کی رکاوٹ بن جاتی ہیں. جی.
ہوتا کیا ہے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایڈیسن تھا نا, اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے 1250 کے قریب 1249 ایجادات کی تھی, تو اتنی زیادہ چیزیں کیسے بن گئی؟ اس نے کہا مجھے پچھلی بھول جاتی تھی. اگر میں بلب بنا کے نچنا شروع کر دیتا اور دنیا کو بتانا ہی شروع کر دیتا تو صرف بلب تک رہ جاتا. مجھے بھول گیا میں نے بلب بنایا ہے, اب میں اگلے کام پہ لگ گیا, میں نے اپنی پوری انرجی اگلی انوینشن کو دی اور اگلی چیز انوینٹ ہو کے آ گئی, لہٰذا 1250 ہو گئی. یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ برے نہیں ہوتے لیکن وہ تہذیب یافتہ نہیں ہوتے. اب ایک ایسا شخص جو تہذیب یافتہ نہیں ہے تو زندگی کے کئی ایریاز اس کے متاثر ہوں گے, لیکن جو آپ نے کہا غلط امیدیں اور غلط ایکسپیکٹیشن سے توقع غلط لگانا اس کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ ذرا سنیے گا, اس کے غیر تہذیب یافتہ ہونے کا ایک یہ بھی ایریا ہے کہ وہ لوگوں سے غلط امیدیں لگائے بیٹھا, اور ان غلط امیدوں کی وجہ سے وہ کام دوسروں سے کہتا ہے یا مانگتا ہے یا امید لگاتا ہے جو ان کے بس میں نہیں ہے. یہ سمجھ آ جانا کہ ہم سارے انسانوں کو راضی نہیں کر سکتے, یہ بڑی اچیومنٹ ہے, کیونکہ جو بھی یہ نہیں سمجھے گا اور سب کو راضی کرتا رہے گا وہ تھک جائے گا. آپ یاد رکھیے گا, آپ کا رب راضی ہو جاتا ہے, بندے راضی نہیں ہوتے. رب کو راضی کرنا ایک آنسو چاہیے, ایک استغفر اللہ چاہیے, ایک سچا سجدہ چاہیے, لیکن جو ہے بندے کو راضی نہیں کر سکتا. کیسا کمال اللہ نے باؤنڈ کیا ہے, ماؤں کے دلوں میں محبتیں ڈالی ہیں, باپ کے دل میں شفقت ڈالی ہے, نظام چلتا جا رہا ہے. میں صبح کے سیشن میں بتا رہا, دنیا میں 63% سانپ کے بچے سانپ سپنی کھا جاتی ہیں. آپ کی انفارمیشن, 63% سپنی اپنا بچہ کھا جاتی, 63% سپنی اپنے انڈے کھا جاتی. اللہ نے اس سپنی کے دل میں ممتا نہیں ڈالی, صرف کھا جاتی. آپ سب ذرا مڑ کے دیکھ لیں, آپ ماؤں کے کلیجوں سے لگ کے پلے, کیسے پالتی رہی, کیسے قربانیاں دیتی رہی, کیسے گیلے پہ سوتی رہی, سوکھے پہ سلاتی رہی. کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی ماں. کمال دیکھیے, آج بھی جن کی مائیں حیات ہیں وہ دعائیں آپ کے لیے کرتی, کوئی تنخواہ نہیں اس دعا کی, کوئی سیلری نہیں ہے, کوئی واچر نہیں ہے, کوئی حبیب بینک سے جا کے وڈرا نہیں کرنی پڑتی. ممتا کی سیلری, باپ کی شفقت کی سیلری ملی ہے. کتنا بڑا اللہ کا انعام. سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کبھی ناشکر پن کا ایموشن آیا, آپ نے اسے مزاج میں رکھا, مزاج سے وہ شخصیت میں چلا گیا, آپ اتنا گرو کرنے کے بعد ناشکرے ہیں, گلے شکوے کرتے ہیں, یقین کیجئے آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی. آپ کے اس ملک اور معاشرے میں یہ معاشرتی اسلام پڑھانے کی بڑی ضرورت ہے. اسلام صرف تبلیغ نہیں ہے, کر کے دکھانا اسلام. ایسا دین, ایسا ایمان جو آپ کو شکر گزار نہ بنائے. کیسا دین تھا؟ دین تو شکر گزاری سکھاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کہا جو اللہ کا شکر گزار ہے وہ بندوں کا شکر گزار ہے. او بھائی, بندوں کی شکر گزاری ضروری ہے, تھینک یو کہا کریں, شکریہ ادا کیا کریں. ایک ایموشن 12 منٹ تک رہتا ہے, فیلنگ یا احساس 12 منٹ تک رہتا ہے. آپ کو کبھی کسی پہ غبار آئے گا محبت کا 12 منٹ کا ہوگا, آپ کو کبھی کسی پہ غصہ آئے گا 12 منٹ کا ہوگا. آپ کو کوئی ایموشن ملا ہے, آپ اگر 12 منٹ مینج کر دیں کسی بھی طرح تو وہ ایموشن ختم ہو جاتا ہے. آپ کو غصہ آیا, 12 منٹ کا امتحان ہے آپ کا. 12 منٹ آپ اس غصے کو کسی بھی طرح ضبط کریں, پی لیں, اٹھ لیں, بیٹھ لیں, پانی پی لیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, جگہ بدل لیں, چھت پہ جا کے کھڑے ہو جائیں, دور چلے جائیں, اس سچویشن کو چھوڑ دیں. 12 منٹ کے اندر وہ ایموشن ختم ہو جائے گا. ساری زندگی انجوائے کرنا ہے, اس کا بہترین طریقہ ہے وہ کام کرو جو پسند ہے, وہ کام کرو جس میں دل لگتا ہے, وہ کام کرو. پیسے تھوڑے کما, میں آپ کو بتاؤں پیسہ ایک رزق بڑی عجیب چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں بڑا پڑھیں گے تو کمائیں گے. اس ملک میں جو بڑا بڑا کما رہے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. جس بھی چیز کے لیے بنے ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے گا, اللہ بڑا مہربان, اللہ آپ کو اشارے دینے لگ پڑتا ہے. ایسے لوگ ملیں گے آپ حیران ہوں گے, یہ بندہ مجھے کیوں ملا ہے. اس بندے کی کمپنی میں آپ کو لگے گا مجھے کچھ کرنا چاہیے. ایسا لیکچر مل جائے گا, ایسی ویڈیو مل جائے گی, ایسی کتاب مل جائے گی, ایسا واقعہ ہو جائے گا, ایک ایسا ایونٹ ہوگا, آپ حیران ہوں گے کہ یہ میں کہاں پہنچ گیا, یہ ایونٹ میرے ساتھ کیوں ہے. آپ تھوڑا سا سمجھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اومنز ہیں, اشارے ہیں. نیچر آپ کو پہلے سے گائیڈ کر رہی ہوتی ہے, یہ کام تمہارا نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا, جب بھی آپ کے اندر سے آواز آئے کہ اس کو پیچھے کرو اور خود آگے نکل جو, نفس ہے. کسی کا نقصان اور اپنا نفع ہے تو یہ نفس ہے. ون ون ہے نا,
اس کا بھی فائدہ ہو میرا بھی فائدہ ہو, کاروبار ہے, کاروبار ہے. لاجک مائنڈ لاجک, جمع تفریق نفع نقصان کی جب بھی خیال کی شکل میں آئے گا مائنڈ ہے. اور جب بھی کبھی مایوسی آئے گی نا, یاد رکھیے گا شیطان ہے, اس کا سورس شیطان. اور جب بھی کبھی اپنا حق چھوڑ کے دوسرے کو دینے کی بات آئے گی, دل کی آواز, دل کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, یہ روح ہے آپ کی, اندر سے آواز آئے گی مجھے یہ کرنا چاہیے.